میری نظر میں یہ سب سے اہم سوال ہے. اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ فتنوں، جتنے بھی فتنے ہیں، ان فتنوں خصوصاً دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے کیا کیا جائے. باقی چیزیں میری نظر میں یہ ثانوی ہیں. اصل اہمیت اس چیز کی ہے کہ ہمیں فتنوں سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو پھر کرنے کی کوشش کریں. وہاں اپنی اپنی سوچ ہے بھائی. ہم تو کیا کہتے ہیں، ملا کی دوڑ مسجد تک. اللہ پاک نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو کچھ ہم پر کھولا اسی کی روشنی میں بات کر رہے ہیں. میری نظر میں ہر قسم کے فتنوں، ہر قسم کے حادثوں، ہر قسم کے سانحوں اور ہر قسم کی پریشانیوں سے بچاؤ کا سب سے پہلا اور سب سے مؤثر طریقہ وہ اللہ سے تعلق اور اللہ سے دعا ہے. جس کا اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہوگا اور اللہ سے مانگے گا، اللہ پاک انشاءاللہ اس کو محروم نہیں کرے گا. میرے یہ یقین الحمدللہ ایسا شخص محروم ہو کر بھی محروم نہیں رہے گا جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، جو اللہ سے مانگے گا. دنیا کی نظر میں وہ اگرچہ محروم ہوگا لیکن حقیقت میں وہ محروم نہیں ہوگا، وہ بڑا فیض یاب ہوگا. اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ سے مانگے جیسے ہمارے آقا نے مانگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بہت زیادہ مانگنے والے تھے. تڑپ تڑپ کر، رو رو کر، درد کے ساتھ، یقین کے ساتھ. میرے الفاظ پر غور کیجیے گا. صرف دعائیں پڑھے نہیں، دعائیں مانگے. آج ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں. دعائیں پڑھتے ہیں، مولوی صاحب بھی صرف دعائیں پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. بہت سے مولوی صاحبان کو دیکھا دعا کرتے ہیں طرز لگا لگا کر، ایسے سوز کے ساتھ، ایسے ساز کے ساتھ کہ کچھ نہ سمجھنے والا بھی جھوم اٹھتا ہے. ایسی طرز لگاتے ہیں. دعا پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ نہیں رہے. دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے بھائیو، گلے سے نہیں. دعا کا نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے کہ قرآن گلے سے نیچے نہیں اترے گا، گلے تک. آواز بڑی خوبصورت، لہجہ بڑا اچھا، تلفظ کی ادائیگی بڑی درست، لیکن اندر سے نہیں. لوگوں کو سنا رہا ہے، اللہ کو نہیں سنا رہا. یقین کر، جو دعا کو اثر نہیں ملتا، خدا نہیں پیش نظر تیرے، خدائی ہے. دعاؤں سے اثر تو اسے ہی نکل گیا کہ خدا پیش نظر ہے ہی نہیں، خدائی مخلوق پیش نظر ہے. یہ پہلا ذریعہ ہے، علاج ہے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے حفاظت کا. دوسرا علاج، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں. قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں. اعتصام بالکتاب. اللہ نے جو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے. جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لے گا گمراہ نہیں ہوگا. کہتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ جب تک زندگی یہ کہتا رہوں گا، ہر بیان میں کہوں گا، 4 حقوق ہیں بڑے قرآن کے، وہ ادا کرنے کی کوشش کرے. اس کی تلاوت کا معمول بنائے. کوئی دن قرآن کی تلاوت سے خالی نہ جائے. اسے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے سمجھنے کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے. اس پر عمل کریں اور اسے اپنی طاقت کے مطابق دوسروں تک بلکہ پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں. اس رب کی قسم جس نے مجھے اور کائنات کے ذرے کو پیدا کیا ہے، مجھے 100% نہیں 1000% یقین ہے کہ اس دنیا کا مستقبل، اس دنیا کا امن، اس دنیا کی سلامتی، اس دنیا کی نجات، اس دنیا کی ترقی وہ قرآن سے وابستہ ہے.
اور یہ دنیا قرآن کے سائے تلے آئے گی، لیکن پہلے ہم تو آ جائیں جو قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اور اللہ کی کتاب تو ساری پڑھنی ہے، لیکن دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے آقا نے سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ کہف پڑھا کرے، اس لیے کہ سورہ کہف میں اللہ نے دجالیت کے فتنے کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے، اور حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ کے بقول پوری سورہ کہف کا موضوع مارکہ ایمان و مادیت ہے۔ ایمان اور مادیت کا مارکہ یہی دجال کے دور میں ہوگا۔ دجال کے دور میں کیا ہوگا؟ ایمان اور مادیت کا ٹکراؤ ہوگا، مارکہ برپا ہوگا۔ تو سورہ کہف کو پڑھے اس کے معانی پر نظر رکھتے ہوئے۔ اور تیسری چیز، بچاؤ کے لیے سنت کی اتباع کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی اتباع، ہر سنت کی اتباع، عقائد میں اتباع، اخلاق میں اتباع، معاملات میں اتباع، نکاح شادی میں اتباع، کاروبار میں اتباع۔ سنت کی اتباع جو کرے گا وہ ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور بھائیو، چوتھا علاج حد الامکان اپنے آپ کو مال کے فتنے سے، اولاد کے فتنے سے، جنس پرستی کے فتنے سے اور گناہوں کے فتنے سے بچانے کی کوشش کریں۔ مال کے فتنے سے بچاؤ کا طریقہ یہ، حلال طریقے سے کمائیں، حرام سے نہیں، اور کما کر اکیلے ٹھیکیدار نہ بن جائیں، غریب مسلمانوں پر اور دین کی اشاعت پر بھی خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ مال کے فتنے سے حفاظت ہو۔ اولاد کے فتنے سے حفاظت، اولاد کی ایمانی انداز میں تربیت کریں۔ جنس پرستی، اس کو آپ عورت پرستی کہہ لیں، مرد پرستی کہہ لیں، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ جنس پرستی کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ نظروں کی حفاظت، اختلاط سے حفاظت، اجنبی کے ساتھ خلوت سے حفاظت، اس کی کوشش فرمائیں۔ اور گناہوں کے فتنے سے جو بچے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک دوسرے فتنوں سے بھی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور آخری علاج بیان کروں گا۔ آخری علاج یہ، اللہ پاک نے جو صلاحیتیں آپ کو دی، جو وسائل آپ کو دیے، ان کے مطابق اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کوشش کرتے رہے، جس کو جہاد کہتے ہیں۔ الہ کلمت اللہ کے لیے جہاد، دعوت، تبلیغ، مال کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے۔ اور بھائیوں اور میری بہنوں، میں اپنے اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں، جو سچے دل سے دوسروں کے ایمان کی فکر کرے گا اور اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ اللہ پاک اس کے ایمان کی حفاظت ضرور کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کے ایمان کی فکر کرتا تھا اخلاص کے ساتھ، اللہ پاک اس کو اس دولت سے محروم کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جو الہ کلمت اللہ کے لیے کوشش کریں گے اخلاص کے ساتھ، اللہ پاک فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔